سارے مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے عالم کی جس کے علم و فضل، صبر و استقامت اور خدمت خلق کی داستان بر صغیر کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ ایک ایسے رہنما کی جس نے اپنے والد محترم کی طرح نہ صرف دین کی شمع روشن رکھی بلکہ مسلمانوں کی سماجی اور ملی خدمت کے میدان میں اہم رول ادا کیا۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم 1360 ہجری بمطابق 1941 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تربیت والد محترم کی سرپرستی اور گھر کے دینی ماحول میں ہوئی، جس نے آپ کی شخصیت کو مضبوط علمی بنیاد فراہم کیا۔ کم عمری میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، جہاں 1963 میں دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کی تکمیل کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا سید فخر الدین احمد، حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا سید فخر الحسن مراد آبادی، حضرت مولانا نصیر احمد خان بلند شہری، حضرت مولانا ظہور احمد دیوبندی، حضرت مولانا مہدی حسن شاہ جہاں پوری، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، حضرت مولانا عبدالاحد دیوبندی، محمد اعزاز علی امروہوی، جلیل احمد کیرانوی، اختر حسین دیوبندی اور وحید الزماں کیرانوی شامل ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی اپنے برادر اکبر مولانا سید اسعد مدنی سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ اجل اور مجاز بیعت بھی ہیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے 1965 سے مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے، علم کے چراغ جلائے اور ہزاروں طلبہ کی رہنمائی کی۔ 1965 میں میرے بڑے نانا قاری سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ جامعہ قاسمیہ گیا بہار سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور تقریباً 1.5 سال تک وہاں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر 1967 کے آغاز میں وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور تقریباً 14 ماہ وہاں پر مقیم رہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اپنے استاد سید فخر الدین احمد مراد آبادی کے ایما پر شوال 1389 مطابق 1979 میں وہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس ہوئے اور 1403 بمطابق 1983 تک یعنی 14 سال وہاں رہ کر تدریسی خدمات انجام دی۔ 1983 میں دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس پر فائز ہوئے، جہاں آپ کی تدریس نے طلبہ کو علم حدیث کے موتیوں سے مالا مال کیا۔ آج بھی آپ مسند تدریس کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ مولانا اس وقت جمعیت علماء ہند کے صدر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر اور مختلف اداروں کے سرپرست ہیں۔ مولانا مدنی نے ہمیشہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی۔ جب بھی قوم کو کسی رہنما کی ضرورت محسوس ہوئی، مولانا مدنی نے اپنے قول و عمل سے ثابت کیا کہ وہ مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر محاذ پر موجود ہیں۔ یکساں سول کوڈ سے لے کر بابری مسجد کے معاملے تک، طلاق ثلاثہ سے NRC کے مسئلے تک، ہر موڑ پر آپ کی قیادت نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ وہ مسلمانان ہند کی ایک مضبوط آواز تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا نام 500 انتہائی با اثر مسلم شخصیات کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ مولانا مدنی نے مسلمانوں کے مفاد کے خلاف اٹھائے گئے ہر اقدام کی مخالفت کی اور اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کی کوششیں بھی کی۔ بہت سے بے گناہ مسلم نوجوانوں کو قید سے رہائی دلوائی ہے۔ بابری مسجد فیصلے پر انہوں نے کہا کہ بابری مسجد قانون اور عدل و انصاف کی نظر میں ایک مسجد تھی اور آج بھی شرعی لحاظ سے مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ مدارس کے سرکاری سروے کے انعقاد پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سروے پر نہیں، حکومت کی نیت پر شک ہے۔ بعد میں رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے اور رابطے کے ذمہ داروں نے تسلی ظاہر کرتے ہوئے سروے کی حمایت بھی کی تھی۔ مولانا مدنی نے 1997 میں مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ قائم کیا، جس کے تحت دینی و عصری تعلیم کے فروغ کے لیے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔
اسی طرح پنجاب میں ایک ITI اور دیگر رفاہی کاموں کے ساتھ پسماندہ اور غریب علاقوں خصوصاً ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش کے مرتد متاثرہ علاقوں میں مساجد کی تعمیر جاری کی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو علم کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت بھی فراہم کی جائے تاکہ وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آج ان کے قائم کردہ ادارے مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے ہندی زبان کے ماہر کی مدد سے 1980 میں قرآن کریم کے ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثمانی کا ہندی ترجمہ شروع کیا تھا، جو 11 سال کی محنت کے بعد 1991 میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ مختلف کتابوں کو ایڈٹ کر کے شائع کیا اور اپنے والد کی خود نوشت نقش حیات کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح تحفۃ الاحوذی کے بہت سے ابواب کو ہدیۃ الاحوذی کے نام سے احناف کے دلائل کے ساتھ 6 جلدوں میں شائع کرایا۔ مولانا مدنی کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر رہا ہے۔ ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کا علم مسلمانوں کے لیے ایک ورثہ ہے۔ ان کی شخصیت سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے علم کو عمل میں بدل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی ایک ایسا نام جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔